اللہ 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 اللہ۔ گناہ سے پہلے اور اپنے گھر میں گندے ماحول سے پہلے آدھا منٹ، زیادہ نہیں، 30 سیکنڈ، یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنے روئے، کتنی بار داڑھی مبارک سے آنسو نکلتے تھے، امتی امتی کر کے روتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتی ہیں، عرض کرتی ہیں، آپ اتنا روتے ہیں امت کے لیے؟ ہاں عائشہ، جب تک حیات ہوں امتی امتی کر کے روتا رہوں گا، امتی امتی کہہ کے اٹھوں گا، اٹھا جاؤں گا، اور اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا امتی کہتے کہتے، جب تک کہ امت ساری جنت میں نہ چلی جائے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو امت کی بخشش کے لیے روئیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو امت کی بخشش کے لیے روئیں، اور امت ہے کہ حسد کے جیتی ہے گناہوں میں۔ ہمارے یہاں ٹی وی پر اور اس پر بہت سختی ہے فوٹوگرافی پر، لیکن جب بھی کوئی چپکے سے پکڑا جاتا ہے، فرض کریں اب تک 100 پکڑے گئے، یقین کرنا اس میں 90 شرعی داڑھی، نماز کا زیادہ تر کا نشان، ٹخنا کھولا ہوا، پکے نمازی، جب اپنا مووی جو بنایا وہ ڈیلیٹ کرنے کے لیے موبائل لیا، گندی تصویریں نکلی۔ ان چیزوں میں کیا رکھا ہوا ہے؟ اور ہم خود لے کر دیتے ہیں بیٹی کو مہنگا والا ٹیلی فون اور ٹیبلٹ اور لیپ ٹاپ، اور ذرا سختی کی بیٹی روتی ہے، ابا آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے کیا؟ جو وہ دین کی سمجھ ہوگی کہے گا، بیٹا آپ پر کیسے بھروسہ کروں، مجھے اپنے پر بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں خلق الانسان ضعیفا، مجھے اپنا ڈر لگتا ہے کہ میرا خاتمہ کیسا ہوگا۔ ارے بیٹا آپ پر کیسا بھروسہ کروں جبکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ پلک چپکنے کی دیر تک بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما۔ یہ حضرت والا نے 22 برس پہلے یہ سنایا تھا، 24 برس پہلے یہ حدیث پاک سنائی تھی، تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ پلک چپکنے میں کیا گناہ ہو جائے گا۔ اب پتہ چل گیا جب نوجوان کی خط آئے کہ ہم گندی فلم دیکھ رہے تھے، جیسے ماں باپ کا کھٹکا ہوا، بٹن دبایا، سامنے حسین مناظر آ گئے یا پڑھائی کی چیزیں آ گئیں، اور پلک چھپکنے کی دیر میں یہ، پلک چھپکنے کی دیر میں گندی فلمیں۔ ابھی سجدے میں رو رہے ہیں، باہر نکل کر ڈپارٹمنٹ اسٹور میں جا کر نامحرم کو دیکھ رہے ہیں۔ کہاں گئے بیان کے آنسو، کہاں گئے ہاتھ ہلا ہلا کے بیان کرنا؟ کیا یہاں اللہ ہے مسجد میں، وہاں اللہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو جہاں بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ ابا اماں ساتھ میں ہے تو بدماشی نہیں کرتے، اور رب ساتھ میں ہے تو گناہ چل رہے ہیں۔ الم یعلم بأن اللہ یرا، کیا انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ آج کیمرے لگے ہوئے، سیکیورٹی کے کیمرے لگے ہوئے فیکٹریوں کے اندر، دفاتر میں۔ دبئی میں میرا ہر 6 مہینے جانا ہوتا ہے۔ ایک صاحب روتے ہوئے آئے، بڑی پریشانی ہے اور میری 4 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی، اب تو بڑے اذیت میں ہوں۔ تو میں نے کہا کیا جاب کرتے ہیں؟ یہ جاب۔ کون آپ کے اکاؤنٹس والا ہے، کون HR والا ہے؟ کہ سب کنٹرول میرے پاس ہے۔ میں نے کہا مفتی صاحب سے پوچھو، جب اگر مفتی صاحب اجازت دیں تو اپنی تنخواہ لے لو، کیونکہ آپ کریڈٹ کارڈ استعمال نہیں کرتے، آپ سود کے اکاؤنٹ آپ کے نہیں ہے، سودی اکاؤنٹ کے ہم مسئلے مسائل نہیں بتاتے، مفتی صاحب بتاتے ہیں۔ کہا یہ بھی میں نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا جب میں کوئی چیک لکھتا ہوں تو پہلے جو ہے وہ سیٹ صاحب کو دکھاتا ہوں۔ میں نے کہا ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سیٹ صاحب برطانیہ میں لندن میں بیٹھے اور 3-4 گھنٹوں کا فرق ہے، ان کو کیسے دکھاتے ہیں؟ کہ ان کے جاگنے کا جب وقت ہوتا ہے، وہ بھائی جو وقت ہوتا ہے تو ٹیلی فون پہ پوچھو گے نہیں؟ کہ وہ کیمرے کے سامنے چیک رکھتا ہوں، وہ چیک کو دیکھ کر کہتے ہیں ہاں سگنیچر کرو، اس کے بعد کمپیوٹر سسٹم ان کا بینک کے ساتھ ہے، بینک کو وہ ڈیٹیل دیتے ہیں کہ میرے پاس یہ میں نے فوٹو لے لیا ہے، یہ چیک بھیج رہا ہوں، یہ چیک آئے تو پاس کرنا، نہیں تو نہیں پاس کرنا۔ اے دنیا والوں، آپ نے ایسی چیزیں بنائی ہیں جس کی وجہ سے غلط کام کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنی آنکھوں سے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے؟ دبئی میں ذرا کوئی سگنل توڑ کر دکھائے، قطر میں کوئی توڑ کر دکھائے، کہیں 1000 قطری ریال، کہیں 5000 درہم، اور 3 دن کی یا پتہ نہیں 6 دن کی، پتہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے ابھی اس وقت، اس کی قید رات کا 3 بجا ہے، کوئی ٹریفک نہیں ہے، لیکن مجال ہے ذرا وہ زیبرا کراسنگ سے آگے نکال کر دکھا دیں، اس پٹی پر آ جائے فلش ہو جائے گا۔ اتنا خوف ان چیزوں سے ہے، اور رب کا خوف نہیں، کیونکہ یہ ایمان دل میں اترا ہوا ہے، سامنے ہے، اور اللہ تعالیٰ کیونکہ سامنے نہیں، جنت دوزخ سامنے نہیں۔ ارے ان چیزوں کو سمجھنا تو ہم چاہیں تو منٹ لگیں گے، منٹ بلکہ آدھا منٹ لگے گا۔ گاؤں سے آدمی آیا، دیکھا، کہا بھائی یہ پرندہ یہ کون سا پرندہ ہے؟ میں نے تو گاؤں میں نہیں دیکھا۔ کہا بدھو میاں پرندہ نہیں ہے، جمبو جہاز ہے، بہت اوپر ہے یہ، اس میں 350 پیسنجر ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، چھری کانٹے بھی ہیں، واش روم بھی جا رہے ہیں۔ کہا چلے گاؤں کا ہوا تو کیا ہوا، واش روم میں تو ہمارے پر غلاظت گر کیوں نہیں رہی ہے؟ کہ اچھا تو ایسے نہیں سمجھے گا۔ جناب جہاز میں بٹھایا ہے،
یہ تو واقعی 350 پیسنجر ہے. قبر کا عذاب ہے, مردہ دفن کرنے کے بعد ایسے ہی معاملہ نہیں ہے. لیکن نظر آ جائے تو کون کاروبار کرے گا بھائی؟ کوئی نماز پڑھنے کی بھی ہمت کیا ہوگی؟ زمین پر تڑپ رہے ہوں گے کہ یہ دوزخ کا عذاب ہے, یہ قبر کا عذاب ہے, اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے ہم. وی سی آر نیٹ کیبل تو چھوڑو, ایسے ایسے خط, ایسی ایسی مائیں ٹیلی فون پر ہوتی ہیں کہ ساری رات فیس بک اور پتہ نہیں کیا کیا ساری رات, اور سارا دن سوتے رہتے ہیں. ماں باپ سے لڑائی الگ, لڑکیوں سے دوستیاں الگ, لڑکوں سے معاملات الگ. حدیث پاک کا صرف ترجمہ ہوا وہ بھی آدھا, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, اے اللہ لعنت فرما ان مردوں پر, یعنی اپنی رحمت سے دور کر دے ان مردوں کو. لعنت بیچ کیا مطلب؟ ان اپنی رحمت سے دور کر دے ان مردوں کو جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں. پھر دوبارہ پہلے مضمون شروع پر آ جائیں گے کہ جب دیکھنے کا یہ عذاب مل رہا ہے, ماں باپ کی بد دعا سے سب ڈرتے ہیں بھائی, امام صاحب کی بد دعا سے ڈرتے ہیں, اللہ والوں کی بد دعا سے ڈرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے اگر ڈریں تو دیکھیں کیسے دیکھیں گے ہم بد دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور شیخ العرب والعجم کیا سمجھانے کا انداز تھا, فرمایا غور سے سننا. فتح مکہ کا دن ہے, صحابہ رضوان علیہ مجمعین کے ہاتھ میں 10,000 تلواریں ہیں, سورج کی روشنی سے چمک رہی ہیں, ہاتھ تڑپ رہے ہیں کہ اشارہ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گردنیں اڑائی جائیں گی آج. اور کفار کیا کر رہے ہیں؟ رحمت للعالمین ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کفار کانپ رہے ہیں کہ ہم تو ادب سے نام لیں گے, اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے رات کو آپ کے لیے کانٹے بچھائے, آپ کے سر مبارک پر اونٹ کی اوجڑی رکھی, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بچی تھیں, ہٹا رہی ہیں, رو رہی ہیں, اور ہم کفار ہنس رہے تھے, تالیاں مار رہے تھے. بدبو کیسی ہوگی, وزن کیسا ہوگا؟ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے آپ پر پتھر برسائے طائف کے میدان میں. اب میں نے جو کہا نا, اگر ہم گناہ کرنے سے پہلے اور اپنے گھر کے ماحول کو گندا کرنے سے پہلے 10-20 سیکنڈ صرف سوچنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو گر رہے ہیں, ہے نا, اور طائف کے میدان میں خون مبارک گر رہا ہے, نبی کا خون ہے, سردار ہے اس انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے, تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خون مبارک بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خونوں کا سردار ہے. ایک بچہ نوجوان جاتا ہے, برسوں کے تک آ نہیں سکتا, جب آتا ہے تو بوڑھے باپ لرز رہا ہے اور بائیں ایسے پھیلائی ہوئی ہیں, بیٹا کتنے عرصے سے تجھے دیکھا نہیں. یہ ویب کیمرے کا مفتی صاحبان منع کرتے ہیں, اس کی بدماشیاں الگ ہے. چاہے شوہر بیٹھا ہوا ہے آسٹریلیا میں, بیوی یہاں بیٹھی ہوئی ہے, شوہر کی ڈیمانڈ اگر بتاؤں نا آپ کو بیوی کا وہ ویب کیمرہ پر آنے کا, تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے. اس لیے میں ان کی ڈیمانڈ نہیں بتا سکتا ایسے بدماشوں کی. جو باپ کا ایسے ہاتھ کھلے ہوئے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, بیٹا جلدی آ, گلے لگ جا, بیٹا بہت تڑپا ہے, بیٹا تیری فوٹو بھی ہم نے نہیں دیکھی, علماء اور مفتی صاحبان کی بات مان کر, تیرا ویڈیو بھی نہیں, بیٹا جلدی آ کر لگ. تو جب بچہ لگے گا تو بابا کے چیخوں کا کیا حال ہوگا؟ جب ابا اولاد سے اتنی محبت کرتا ہے تو ربا ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. ہم جب توبہ کریں گے تو اللہ کتنا پیار کریں گے. مادرارا مہر من آموختم چوب ود شمے کے من امرختم. اے ماں باپ کی محبت پر ناز کرنے والوں, 100 میں سے 1% کی محبت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے انسانوں کو, چرند کو, پرند کو, درند کو, مچھلیوں کو اللہ تعالیٰ نے محبت دے دی. 99% محبت کا ظہور ہوگا تو کیا حال ہوگا؟ جوان ماں کو تو منع ہے گلے لگانا, لیکن بوڑھی ماں ہے, بوڑھی دادی ہے, کیسا پیار کرتی ہے, کیسے گود میں آتے ہیں. ہم بھلے داڑھی ہماری آ گئی لیکن بوڑھی دادی ہماری تو نہیں, لیکن اگر ہو تو کیا عمر ہوگی. اس کے پیروں میں آ کر رو رہے ہیں, اب دادی رو رہی ہے, کیا دل کا حال ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہوگی جب ہم توبہ کریں گے تو. از لب نادیدہ صد بوسا رسید, منچ گویم روچ لذت کشید. یارو جب سارے گناہ چھوڑ دیے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کے بوسا نہیں بوسے لیے. جب حرام عشق کے اندر لڑکیوں کے ساتھ بات کرنا اور چیٹ کرنا, حرام طریقے سے گھمانا پھرانا, اور اس کے اندر حرام مزہ, اور زنا کے چند سیکنڈ کا حرام مزہ, تو اللہ کے پیار کا کیا مزہ ہوگا. جب ننگی گندی فلمیں اور ڈسکو اور گانے حرام جو ایمان کو اندر نفاق دل میں ڈال دیتے ہیں, جب اس حرام نے یہ مزہ رکھا ہے کہ آدمی ڈرگس اور چرس اور ہیروئن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, شراب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, لڑکیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, تو اگر ہم توبہ کر لیں, اللہ ہمیں اگر مل جائے, تو آپ سوچو اس مزے کا کیا حال ہوگا.
اے دل ہی شکر پوچھتر یہاں کے شکر سازد، اے بھائی یہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا چینی کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے؟ جب چینی میں ایسی مٹھاس ہے، اللہ کے نام میں کیا مٹھاس ہوگی؟ سائیں توکل چاہتے ہیں، حضرت تعمیر رحمۃ اللہ کے پاس جاتے تھے، مولوی جی جب میں اللہ کا نام لوں میرا منہ میٹھا ہو جاوے، خدا کی قسم مولوی جی جب اللہ کا نام لوں میرا منہ میٹھا ہو جاوے۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں سائیں آپ قسم کیوں کھاتے ہو؟ میرا ایمان ہے کہ آپ کو اللہ یہ مٹھاس دیتے ہوں گے، کیونکہ جس نے انار کے دانے دانے میں رس بھرا، جس نے انگور کے اندر رس بھرا، جس نے سیب میں رس بھرا، جس نے کسٹرڈ میں اور گنے کے جوس کے اندر یہ رس بھرا، جس نے اتنے سارے شیکس بنائے، ملک شیک وغیرہ، اس میں اتنا مزہ ہے، تو جب مخلوق میں اتنا مزہ ہے تو خالق کے نام میں کیا مزہ ہوگا؟ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا ہم لوگوں نے کہ حضرت ہمیں یہ مزہ کیوں نہیں ملتا، یہ مزہ کیوں ہمیں نہیں ملتا؟ فرمایا خدا کی قسم اللہ کے نام اور ذات میں مزہ ہے، خدا کی قسم مزہ ہے، جو خود مزیدار نہ وہ مزہ کیسے بکھیرے گا؟ جو اللہ تعالیٰ خود کی ذات مبارک ہے، جس نے پورے دنیا میں مٹھاس بھر دی، ماں کے گود کا مزہ دے دیا، فرمایا گناہوں کی نحوست کی وجہ سے مزہ نہیں ملتا۔ فرمایا جس کو پی لیا ہو، 104 بخار ہو، وومیٹنگ ہو رہی ہو، موشن ہو رہے ہو، اس سے بریانی کباب تو کیا بولے گا کہ بھائی اس میں مزہ نہیں ہے؟ بابا جی مزہ ہے، پہلے علاج کرانا پیلیا کا، پہلے علاج کرانا سردی کے بخار کا، پہلے علاج کرنا وومیٹنگ کا، پہلے علاج کر دو موشن کا، پھر دیکھ کے بریانی کباب میں مزہ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ جب بریانی کباب میں مزہ ملتا ہے بیماری اچھی ہونے کے بعد، تو گناہ کی بیماری اچھا ہونے کے بعد خالق بریانی کباب کا کیا مزہ ہوگا؟ یہ اللہ والے ایسے ہی تو جان نہیں دیتے؟ جان دینا آسان، ایک وقت آتا ہے، الحمدللہ اسی مجلس میں میرے کتنے نوجوان دوست ہیں، اپنے لیے رونا آتا ہے کہ یا اللہ یہ سب نوجوان ہو کر کتنا آگے بڑھ رہے ہیں، یونیورسٹی کالج میں پڑھ رہے ہیں، کوئی ثابت کر کے بتائے کہ ایک نظر بھی خراب ہوتی ہو، کوئی ثابت کر کے بتائے ان کی کسی لڑکی سے دوستیاں ہو، ثابت کر کے بتائے۔ اللہ کا احسان ہے، کیونکہ باقاعدہ جب آدمی تقوی اختیار کرتا ہے باقاعدہ گٹر لائنیں سامنے آ جاتی ہیں کہ یہاں کہاں جاؤں گا میں۔ زنا کا آخری انجام کیا ہے؟ گندے مقامات ہیں۔ زنا کا آخری مقام کیا ہے؟ صرف اتنا سوچ لیں کہ اس گناہ کی حالت میں یا کسی بھی گناہ کی حالت میں موت آ گئی تو حدیث پاک ہے جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ یہ تھوڑی فرمائیں گے جا تو بیان کرتا تھا تجھے ایگزامینشن 9-2 میں کلیئر کرتے ہیں، جھگڑا تو دوسرے کا ہوگا۔ بیان کرنے والا عمل نہ کرے تو 2 جوتے اور لگیں گے کہ ظالم۔ اللہ 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 اللہ